بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ عشاء کی نماز 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 رکعات کا کیا ثبوت ہے اور اس کا ثواب کیا ہے، اس کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ 4 رکعتیں ثابت ہیں اور ان کا ثواب بھی احادیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ مثلا چند روایتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کو ذرا سماعت فرما لیں۔ مثلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعتیں ادا کی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام سو گئے۔ اسی طرح روایت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے حدیث جو مصنف ابن ابی شیبہ کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے 7273، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے 7275، اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے 7274۔ وہ بھی فرماتے ہیں سارے حضرات کی یہ 4 رکعتیں آپ علیہ السلام نے پڑھی، اور یہ 4 رکعتیں ان کا اجر و ثواب اس طرح ہے گویا کہ لیلۃ القدر میں کسی نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہوں، یہ ثواب اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی معجم کبیر طبرانی اور معجم اوسط کے اندر بھی موجود ہے، وہاں بھی اس طرح کا مضمون اس کے اندر آیا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1303 کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کر میرے پاس تشریف لائے اور پھر 4 یا 6 رکعات آپ ادا کرتے تھے، بلکہ وہاں ادا کرتے تھے، کوئی آپ کا معمول بتایا جا رہا ہے۔ اگرچہ علامہ البانی ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قابل استدلال ہی نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت اور پھر ایک وتر جو ہے وہ پڑھ کر سو جاتے، یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، اور اگرچہ اس کو منقطع روایت کہا گیا ہے۔ بعض حنفی حضرات تو ان روایات کو دیکھ کر اس قدر جو ہے انہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ گویا یہ سنت موقدہ ہے۔ چنانچہ فتح القدیر کے اندر اگر ہم دیکھیں جلد نمبر 1 اور صفحہ 441 سے آگے، تو اس میں تو یہ سنت موقدہ کا قول بھی اس حوالے سے کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ سنت موقدہ تو نہیں ہے، البتہ ان کا ثبوت بہت ساری روایات سے آ رہا ہے۔ المختصر اگر دیکھیں تو ان 4 رکعات کی جو فضیلت ہے تو وہ تقریباً 5 مرفوع احادیث اور 10 آثار صحابہ، جو ان کے آثار صحابہ اور تابعین قولی یا عملی اعتبار سے روایات ہمارے سامنے ان کی آ رہی ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے آپ علیہ السلام سے کہ عشاء کے بعد ان 4 رکعت میں اول رکعت کے اندر سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص اور تیسری میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک پھر اس کے بعد، تو جس نے اس ترتیب سے پڑھ لی تو اس کو گویا لیلۃ القدر کے اندر 4 رکعتیں پڑھنا نصیب ہوگی۔ معجم کبیر طبرانی کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 92 کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سنن کبریٰ للبیہقی اس کے اندر بھی جلد نمبر 2 صفحہ 671 کے اندر موجود ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہاں پر کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر والی جو بات ہے یہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے عام طور پر یہ اس طرح کا مضمون آ رہا ہے، اور کعب احبار جو ہیں وہ شریعت کے معاملات کے اندر وہ زیادہ وسعت سے کام لیتے تھے، اور اس وجہ سے ان کی اس بات کو احتیاطاً نہ لیا جائے، یعنی لیلۃ القدر والی فضیلت جو ہے اس کو۔ لیکن یہ بعض حضرات کی رائے ہے، جیسے کہ شیخ محمد صالح جو ہے، محمد بن صالح، ان کی یہ اس طرح کی رائے ہے۔ اکثر علماء اس مضمون کو لیتے ہیں کیونکہ یہ مضمون لیلۃ القدر کے برابر ثواب والا جو ہے یہ بہت ساری روایات میں آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو لیا جاتا ہے، اور بہرحال ان 4 رکعتوں کا ثبوت بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے، اور اس پر 1 2 نہیں کئی روایات، جس طرح کے بعض روایتوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، چنانچہ اس کا ثبوت ہمیں مل رہا ہے۔ تو یہ 4 رکعتیں، یعنی میں نے کیا عرض کیا کہ یہ عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ان کو پڑھنا ہوگا، یعنی آخر میں ایک سلام ہوگا، یہ نہیں 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا ہوگا۔ تو
تو بہرحال اس کا ثبوت ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے انسان اس کو اپنی جو ہے عادت بنا لے.